پریز دا لارڈ، خدا ان میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم ان دنوں بات کریں باپ کے کردار کے بارے میں۔ باپ جو ہے وہ شعور اسے ہوتا ہے، گھر کی جانکاری ہوتی ہے اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، ان کی ضروریات کے بارے میں، روحانی جسمانی ضرورتوں کے بارے میں جانتا ہے۔ اور باپ جو ہے وہ رویا دیتا ہے، منصوبہ گھر کا بناتا ہے۔ باپ آغاز کرتا ہے، شروع کرتا ہے کاموں کو۔ یہ بھی اس کے کردار میں سے ایک خوبی ہے کہ باپ جو ہے وہ جو چیز بتاتا ہے اس کے پر عمل کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے۔ کسی نئے کام کا آغاز کرنا، خدا باپ ہر وقت نیا کام کرتا ہے۔ یسایہ 43:19، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ ہاللیلویہ! خدا نیا کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اور باپ نے بھی اپنے گھر میں آغاز کرنا ہے، نیا کام کرنا ہے۔ باپ اپنے گھر کے لیے نیا کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ پرانے بندھنوں سے آزاد ہوتا ہے۔ باپ اپنے گھرانے اور اپنے لیے خدا سے کلام حاصل کرتا ہے، اور باپ خدا کے دریا سے تازہ ہو کر شادمانی حاصل کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہم جو باپ ہیں وہ جناب خدا کے پاس آتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نوکری میں، ہم کاروبار میں، ہم روزگار میں، ہم بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور نہ ہی ہم خدا باپ سے لیتے ہیں اور نہ ہی آگے بچوں کو دیتے ہیں۔ اس وجہ سے گھر ناکام ہے، اس وجہ سے اولاد ناکام ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی جو بہتر سچائی ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ باپ کو خدا باپ سے لینا ہے اور آگے اپنے بچوں کو دینا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس سے نیا کلام لیں، نیا کلام آگے دے دیں، آغاز کریں، نئے کام کریں اپنے گھر میں۔ باپ پھر ایک اور اس کی باپ کی خوبی ہے، وہ امتیاز کرتا ہے، اس کو پرکھ ہوتی ہے، اسے فرق پتہ ہوتا ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، اسے پتہ ہے، اور وہ کرتا ہے جو درست ہے، وہ اس سے بچتا ہے جو غلط ہے۔ اس لیے تو خدا یسوع نے کہا ہاں کی جگہ ہاں کہیں اور نہ کی جگہ نہ کریں۔ سر میں اور کیا ہوتا ہے؟ سر میں ناک بہتا ہے، اور ناک امتیاز کرتا ہے۔ ناک خوشبو میں اور بدبو میں امتیاز کر لیتا ہے اور پہچانتا ہے۔ کیا آپ ایسے باپ ہیں جو ہمیشہ امتیاز کرتا ہے؟ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے، ہمارا باپ ہمارے دوستوں میں امتیاز کرتا تھا۔ وہ ہمیں بتاتا تھا یہ آپ کا دوست جو ہے وہ آپ کو غلط سمت میں لے کے جائے گا، اور یہ دوست آپ کے ٹھیک ہے۔ آپ کو باپ ہوتے ہوئے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے کی، میری بیٹی کی دوستی کن کے ساتھ ہے۔ پھر جب آپ امتیاز کریں گے، فرق کیونکہ بچے تو بچے ہیں نا، وہ اس وقت اپنی بچکانہ سوچ اور بچکانہ عمر میں ہوتے ہوئے ٹین ایجرز ہیں، وہ غلط دوست بھی اپنا سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ غلط راستے پر نکل سکتے ہیں۔ آپ نے امتیاز کر کے بتانا بیٹا آپ پڑھنے والے ہیں، آپ کے دوست پڑھنے والے ہونے چاہیے۔ یہ دیکھیں آپ کا یہ فلاں دوست جو ہے یہ نشہ کرتا ہے، یہ 2100 کھاتا ہے یا کچھ اور چیزیں کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، سپاری کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، آپ کو ایسے دوست نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں، جنسی خواہشوں والے بھی دوست جڑ سکتے ہیں آپ کے بچوں سے، وہ لڑکیاں ہو سکتی ہیں، لڑکے ہو سکتے ہیں۔ مجھے ایک بھائی نے کہا جی میں محلے میں رہتا تھا، مجھے فلاں لڑکی کا پتہ تھا، وہ میرے گھر میں میری بیٹی کے پاس آئی، تو میں نے اپنی بیٹی کا بیٹی آپ کی دوستی گھر تک نہیں آنی چاہیے، اگر کلاس فیلوز ہیں تو کلاس میں رہیں، اور آپ ایسی دوستی بڑھائیں نا۔ لیکن کہتا ہے کہ اگلی دفعہ کوئی اور بیٹی ایک آئی تو میں اس سے خوش تھا، کیونکہ میں اسے جانتا تھا، اس کی سوچ، اس کی سمجھ چینج تھی، اور میں نے کہا بیٹی یہ آپ کی دوست اچھی۔ آپ کو اپنے بچوں کے دوستوں کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو فرق پتہ کرنا ہے، اور یہ آپ باپ ہیں، آپ اس حصے سے گزرے ہیں، آپ اگلی عمر کو بھی جانتے ہیں، آپ تجربات سے ہو کر گزرے ہوئے، اس لیے آپ کو اپنے بچوں پر کنٹرول اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کا مستقبل بہت اچھا ہو، اور وہ خدا میں مضبوط ہو، ایمان میں مضبوط ہو، اور دنیا میں بھی جو ہے وہ کامیاب ترین ہو، تو آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا۔ آپ امتیاز کرنے والے بھی ہیں، آپ شروع کرنے والے بھی ہیں، آپ منصوبہ بنانے والے بھی ہیں، آپ رویا دیکھنے والے بھی ہیں، آپ شعور رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس جانکاری ہونی چاہیے۔ تو امتیاز کرنا ہے، امتیاز کرنے کا تعلق فکر کرنے سے نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جناب مجھے بڑی فکر ہے اپنے بچوں کی، اس کا مطلب ہے آپ کو فرق پتہ ہے کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، آپ کا بیٹا کس سمت پہ جا رہا ہے، آپ کی بیٹی کس سمت پہ جا رہی ہے، اور جس سمت پہ جا رہے ہیں وہ درست ہے یا غلط ہے وہ سمت۔ امتیاز کرنے والے باپ جو ہے پہچان جاتے ہیں کہ اگلے کئی سالوں میں کون سی چیزیں ان کے گھرانوں میں نقصان دہ ہوں گی۔ اگر ابھی سے بچہ غلط دوستی میں پڑ گیا نا، تو اگلے 10 سال میں وہ گھرانہ، آپ کا جو گھرانہ ہے، خاندان ہے، مالی بحران کا شکار ہوگا۔ ہو سکتا ہے نشے کی تسیریں بچوں میں پڑ جائیں، ہو سکتا ہے بچہ جو ہے وہ کام کرنے کی بجائے
جو مطلب فارغ گھومتا پھرے اپنے دوستوں کے ساتھ، اس کے اندر سے کام کرنے کا شوق یا پڑھنے کا شوق نکل جائے، ہو سکتا ہے ناخواندگی آپ کے گھر کو جو ہے وہ گھیر لے، تو آپ کو ابھی سے دیکھ لینا ہے کہ یہ کہاں پھر جو ہے وہ ہم کہاں پہنچیں گے اگر یہ بچہ بھی یہاں رہے گا۔ وہ جان جاتا ہے کہ بچے کس سمت جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ خدا پرست باپ اپنے بچوں کی پریشانیوں سے واقف ہوتا ہے اور ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور صلاح کاری کرتا ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی مشکل میں گر بھی جاتا ہے، کئی دفعہ ٹین ایج ہوتے ہوئے بچے جو ہیں وہ غلط فیصلے لے لیتے ہیں، غلط دوستیاں کر لیتے ہیں، اور وہ وقت سے پہلے ایسے فیصلے لیتے ہیں جو فیصلے میچور ہو کر لینے چاہیے، تو آپ ان کے ساتھ جب وقت گزاریں گے، ان کی صلاح کاری کریں گے، ان کی اصلاح کریں گے، ان کی درستگی کریں گے، تو آپ کا بچہ واپس آ جائے گا، وہ کھویا نہیں رہے گا۔ یہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے فرق دیکھنا ہے اور پھر فرق بچوں کو بتانا ہے۔ اس طرح آپ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ ترقی کرتا بڑھتا دیکھیں گے، اور جب آپ کا بچہ بے تربیت نہیں چھوڑا جائے گا تو پھر آپ کے لیے غم کا باعث نہیں ہوگا۔ بائبل میں لکھا ہے جو بچہ بغیر تربیت کے چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اپنی ماں کے لیے غم کا باعث ہوتا ہے، ماں ہی زیادہ دکھ کر رہی ہوتی ہے، باپ کہتا ہے جتھے جاندہ ہے پیار ہے پاویں۔ لیکن ہم نے مل کر، ماں اور باپ دونوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور فرق بتانا ہے انہیں، اور فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔